آپ بیٹھیں. سب سے پہلے تو آپ یعنی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں آزاد کشمیر کے نئی حکومت کی ترجیحات کے بارے میں سر نئی حکومت کی ترجیحات سچی بات یہ ہے کہ کوئی ہم نے نہیں متعین کرنا ہے بلکہ حالات واقعات اور تاریخ کے مسلسل عمل نے وہ ترجیحات متعین کر دی. مثلا مسلسل تاریخی عمل کا نتیجہ تھا ہندوستان کا تقسیم ہونا اور پاکستان بننا. اور پاکستان جب بن گیا تو کشمیر اس کا حصہ ہونا چاہیے تھا فطری اور طبی عمل میں، لیکن وہ اس کا آدھے سے زائد پر بھارت میں خاص پر قبضہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک ترجیح نمبر 1 تو اس تاریخی عمل نے متعین کر دی کہ کشمیر جب تک آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ نہیں مل جاتا ہماری باقی سب ترجیحات اس کے بعد میں آئیں گی اور سب سے پہلے وہی آئے گا ترجیح. یعنی اگر ہم خدا نخواستہ کوئی غلطی کر کے اس ترجیح میں رد و بدل کریں تو ہم کر نہیں سکتے. یعنی کوئی ہوش مند شخص، کوئی جس کو پاکستان عزیز ہے، جس کو اپنی جان عزیز ہے، مستقبل عزیز ہے، وہ یہ کر نہیں سکتا کہ اس ترجیح کو بدل سکے. اس کو بدلنے کی جن لوگوں نے کوششیں کی وہ بری طرح ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ترجیح نمبر 1 ہماری کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے، آزادی اور الحاق پاکستان کی تحریک ہے. تو اس کے بعد پھر یا اس کے ساتھ ہی وہ سمجھیے کہ آزاد کشمیر میں اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام ہے. ویسے تو فلاحی معاشرہ اگر صحیح معنوں میں ہو تو وہ اسلامی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا چونکہ یہ عالمی معروف اصطلاح ہے تو وہ میں استعمال کرتا ہوں کہ اسلامی فلاحی معاشرے کا قیام ہے. پھر اس کے بعد ترجیحات میں کئی باتیں آتی ہیں. پھر پاکستان کے ساتھ یکجہتی آتی ہے اور پاکستان کی سلامتی اور بقا میں ہمارا کردار اس میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ آزاد کشمیر کی ترقی و تعمیر اور مہاجرین مقیم پاکستان کے مسائل ہیں. پھر خود آزاد کشمیر کی انتظامیہ ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آزاد کشمیر کی انتظامیہ جب تک تحریک آزادی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی اس وقت ہمارے ساری ترجیحات اور سارے پروگرام بیکار ہو جاتے ہیں. اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ ترجیح نمبر 1 بن جاتی ہے کہ انتظامیہ درست ہونی چاہیے. یعنی درست سے مراد یہ نہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ خراب نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ تحریک آزادی کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے. یہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انتظامیہ خراب نہیں ہے، اچھی ہے، صاف ستھری اور اس سے وابستگی جو ہے. ایک تو یہ کہ صاف ستھری اچھی ہو، یہ تو ایک پہلو ہو گیا. ایک اس میں صلاحیت ہونی چاہیے تحریک آزادی کے تقاضوں کے مطابق چلنے کی، کیونکہ اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. صاف ستھرے انتظامیہ کے تقاضے اور ہیں اور تحریک آزادی کے تقاضے کسی بھی تحریک کے تقاضے نہیں. تو یہ ہے ہماری ترجیحات، بنیادی ترجیحات سے کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ فرمائیں کہ اب آپ آغاز کار جو کر رہے ہیں وہ کون سا؟ سب موضوع پر ہم نے سب موضوع پر طے کیا ہوا. یہاں آپ نے دیکھا کہ کشمیر سیل کی لبریشن سیل کی دوبارہ سرنو ہم تنظیم کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پریس کے ساتھ میرا رابطہ قائم کیا ہے. پھر یعنی ایک تو کشمیر ریاستی پریس کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے. اب قومی پریس کے ساتھ میری میٹنگ 16 کو ہونا ہے. تو اسی طرح اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے نظریاتی کونسل، علماء مشاہد کی کونسل، انتظامیہ میں تدخیر کے لیے مختلف طریقہ کار وضع کیے جا رہے ہیں. تو یہ بیک وقت تمام موضوع پر. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے OIC کانفرنس میں ہم نے اپنا وفد بھیجا، جو کہنے کو تو بہت آسان بات ہے جی کہ وفد بھیج دیا، لیکن یہ جنہوں نے بھیجا اور جو ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قیامت سے ہمیں گزرنا پڑا اور یہ کتنا مشکل کام تھا کہ ہم وفد بھیجتے. پھر یہ مشکل تھا کہ وفد تو چلو چلا گیا لیکن وفد وہاں جا کے کرے گا کیا، کیونکہ وفد تو کوئی تسلیم شدہ حکومت کا وفد تو نہیں ہے.
تو پھر وہ مرحلہ بھی خیر خوبی طے ہوا. تو یہ بڑی پیش رفت ہے. پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ بات بیٹھ کے طے ہو گئی ہے کہ جو بھی وفود حکومت پاکستان باہر بھیجے گی، ایک تو یہ کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر خاص طور پر اپنے وفد بھیجے، کیونکہ کشمیر کے مسئلے پر ایک تو موقف کشمیریوں کا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، اور ایک موقف حکومت پاکستان کا ہے ہندوستان کے مقابلے. تو حکومت پاکستان کو اپنے وفد بھیجنا چاہیے. تو ان کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ جو وفد وہ بھیجیں گے اس میں ہمارے نمائندے بھی شامل کریں. پاکستانی وفد میں ہمارے نمائندے بھی شامل ہوں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے وفود علیحدہ جائیں گے کشمیر پر، باہر جائیں گے اور خریدانا شروع کریں. پھر ہم کشمیر کے مسئلے پر ایک عالمی، بہت وسیع پیمانے پر ایک عالمی کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں نومبر کے مہینے میں. اور ایک کانفرنس ہمارے کشمیری بھائی جو کشمیری امریکنس ہیں نیو یارک میں وہ کر چکے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ پے در پے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور OIC کی قرارداد نے تو بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے وہ. وہاں سے یہ آنے والوں کا جو سلسلہ تھا ابھی تک جاری ہے، کیا صورت ہے؟ جاری ہے. وہاں سے لوگ آ رہے ہیں مگر زیادہ بڑی تعداد میں نہیں آ رہے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی ہے ان کو یہ بات سمجھانے کی کہ وہاں سے نہ نکلیں، کیونکہ بھارت کی تو یہ بڑی سمجھے دلی آرزو پوری ہو جائے گی کہ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں. پچھلے دنوں ایک خبر یہاں پھیلی تھی، کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھئی انڈیا نے پاکستان کو امریکہ کے توسط سے اور کشمیریوں کو براہ راست، یعنی کشمیری جو لیڈرشپ وہاں جہاد کر رہی ہے، تجویز پیش کی ہے کشمیر کو تقسیم کر دیا جائے ہندو کشمیر اور مسلم کشمیر میں، اور مسلم کشمیر چاہے تو پاکستان سے لحاظ کر لے. اس طرح کی تجویز یہ باتیں جی سننے میں آ رہی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک کوئی باقاعدہ تجویز ہندوستان کی طرف سے نہ آئے اور کھل کر وہ بات نہ کرے، اس وقت تک ہمیں اس میں خدشہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس پر اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو اس کا فوری مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنا پہلا جو موقف تھا وہ ہمارا غلط تھا اور وہ ہمیں ترک کر دیے. اور غالباً جو بین الاقوامی ڈپلومیٹس ہیں ان میں سے بعض کی خواہش مجھے یہی دکھائی دیتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت پاکستان اور کشمیری اس بات پر آ جائیں کہ یہ کوئی اور راستہ دریافت کیا جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اپنا موقف پہلا غلط ہو گیا. دوسرا یہ مطلب ہوا جو بڑا سنگین ہے کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ سے نکل جائے، کیونکہ اس وقت اقوام متحدہ کے گلے میں جو مسائل اٹکے ہوئے ہیں ان میں یہ مسئلہ سر فہرست ہے. تو ہم کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کر سکتے، نہ موجودہ کشمیر کے لوگ اور نہ ہم لوگ، سوائے اقوام متحدہ کے قرارداد اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا تو تب ہم اس کو ضرور کریں. ہم اس ٹرک میں یہ جو چالاکی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس میں نہیں پھنسنا چاہتے. ایک تو یہ پہلے، دوسرا یہ ہے کہ کیا انڈیا آپ کے میں ریلائبل سورسز یہ ہے کہ انڈیا اس قسم کی تجویز پیش کر رہا ہے یا اس کی کوئی ایسی خواہش؟ یہ میں نے پوچھا، یہ جو بین الاقوامی ڈپلومیٹ تھے میں نے اس کو پوچھا کہ کیا انڈیا کی تجویز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں انڈیا نے تو کچھ نہیں کہا، یہ تو ہماری رائے ہے. تو میں نے اسی پر اس کو کہا، میں نے کہا تمہاری رائے پر میں اپنا 40 سالہ موقف تبدیل کر لوں تو انڈیا کو قبول کر لو، تو چپ ہو گئے. تو یہ ٹرک ہے جو ہمارے خلاف وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح اقوام متحدہ سے لے کر دیکھیں شملہ ایگریمنٹ بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی تائید کرتا ہے، مزید تصدیق کرتا ہے. تو اب یہ کوئی اور راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جس سے اقوام متحدہ کی اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے اور بھارت یک طرفہ طور پر کشمیریوں کو بے شک قتل عام کرتا ہے. اگر یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے ایک واحد سپر پاور بن گیا ہے اور اقوام متحدہ کو اب وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، انڈیا سے بھی اس کے تعلقات، بلکہ انڈیا امریکہ سے یہ میرے بھائی یہ کہنے کے لیے تو بہت خوشائن اور اچھی بات ہے، لیکن اس سے میں یہی اس مسئلے کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ نہیں سر، اس سے فائدہ میں عرض کروں. امریکہ کو اگر پتہ ہوتا کہ وہ سنگل سپر پاور بن جائے گا تو وہ کبھی رشیا کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرتا.
کیونکہ سنگل سپر پاور کی مشکلات زیادہ ہیں بمقابلہ 2 یا 3 سپر پاور ہونے میں. تو اس لیے امریکہ جو یونٹ سپر پاور بن گیا ہے یہ خود مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اپنے گھر میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں تو یہ ہمارے لیے مفید ہے, یہ نقصان دہ نہیں ہے. کیونکہ اب یہ جو ٹرک ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں نا, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ خود امریکہ گرفتار ہو گیا ہے اقوام متحدہ کی قرارداد میں, تو امریکہ کو بھی بیچ میں سے بچانا چاہتے ہیں, تو ہم اس کو نہیں بچانے دیں گے. یہ انڈیا اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے اور یوں نظر آتا ہے کہ بہت شاید وہ تقسیم ہو جائے. شدید پرانی کیفیت ہے, اس کی اقتصادیات تباہ ہو چکی ہے. وہاں کوئی ایسی قیادت بھی موجود نہیں جو تو ایک دور میں آپ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ انڈیا اگر تقسیم ہوگا تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ بڑا درخت جب گرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد چھوٹے درختوں کو توڑ ڈالتے. ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں, کوشش کرتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے اس خطے کی؟ میری تو جی اب بھی خواہش یہ ہے کہ انڈیا تقسیم نہ ہو, کیونکہ وہی مشکلات جو روس کے کمزور ہونے سے پیدا ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس سے ہونا ہی ہوا تو 2 تجویزیں ہیں. جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر کوششیں جاری ہیں کہ اس کو روکا جائے تقسیم ہونے سے, اور اس کو کافی عرصے تک تقسیم ہونے سے روکا جا سکتا ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں. کیونکہ ہندوستان کو جو خطرات لاحق ہوئے ہیں یہ خالصتاً ہندوستانی حکمرانوں کی اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو پاکستان کے خلاف انہوں نے ترتیب دی. یعنی وہ ہندوستان کو اندرونی طور پر بچانے کے لیے پاکستان کو توڑتے رہے, اور پاکستان کو توڑنے کی مشق میں وہ خود ہندوستان ٹوٹنا شروع ہو گیا. جیسا کہ چو لائی نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, مشرقی پاکستان نے اس نے کہا کہ یہ ابتدا کر دی ہے, ہندوستان نے اپنی شکست و ریش کی ابتدا کر دی. اب پاکستان کے ساتھ تعلقات تب بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, اور میرا یقین ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, اور یہ بہتر ہو جائیں تو ہندوستان کی سلامتی کو خطرہ بہت عرصے تک ٹل جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ تقسیم ہونا ہی ہوا تو پھر ایک بین الاقوامی رائے یہ ہے کہ انگریز کی جو پہلی تجویز تھی 1947 میں تقسیم ہند کے وقت, کہ ہندوستان کو 4 بڑی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے. جس طرح انہوں نے فوجی کمان 4 بنائے تھے, ایسٹرن کمان, ویسٹرن کمان, نارتھرن, سدرن کمان, اسی طرح اس کو 4 بڑے ریاستوں میں تقسیم کر دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کو بھی نہ روکا جا سکے تو پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے. ہر جب بعد پھر 500-700 ریاستیں انڈیپینڈنٹ وہ ہو جائیں گی, باقی پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے, پھر صوبے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, پھر اس قسم کی صورت. لیکن یہ میرا خیال ہے افراتفری نہیں ہوگی. بہت ہوا تو ہندوستان 4 بڑی ساورن اسٹیٹس میں تقسیم ہو جائے گا. یہ آپ جنگ کے خطرے کے بارے میں آپ بھی فرماتے رہے ہیں, اور وزارت بیگ نے بھی 2-3 دفعہ اس طرف کو کیا ہے کہ جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی. دونوں ٹھیک کہتے ہیں, غلطی کچھ نہیں ہے. جنرل بیگ صاحب نے جو کچھ کہا وہ فوجی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے کہ فوجی تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے. یا وہ بہت تنگ ہوں گے تو یا کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے یا ہمارے خلاف لڑائی کریں گے. اگر کشمیر کے مسئلے پر جو ان کا سٹانس ہے وہ رہے تو پھر آزاد کشمیر پر محدود فوجی ایکشن تو بہر صورت وہ کر سکتے ہیں, اور محدود فوجی ایکشن کے نتیجے میں لڑائی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو ریاضی کے اندازے ہیں اس کے مطابق تو جلسہ بالکل ٹھیک کریں. فارن آفس نے جو کہا ہے وہ اس لحاظ سے ٹھیک لگتا ہے مجھے کہ بین الاقوامی حالات اس وقت سازگار نہیں ہے ہندوستان کے حق میں کہ وہ حملہ کرے پاکستان, اور جب تک وہ سازگار نہ ہو, دیکھیے ہندوستان ہم پر کب حملہ کر سکتا ہے, امکانات ہیں. نمبر 1 اس وقت جس وقت بین الاقوامی سپورٹ اس کو ملے, تیاری ہو, جس طرح کہ اندرا گاندھی کے وقت وہ تھی, تو وہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو اندرونی چیلنج کوئی نہ ہو. اب یہ دونوں باتیں اس وقت محفوظ ہیں, نہ اس کو غیر ملکی امداد حاصل ہے اس طرح,
اور نہ اندرونی خطرات سے وہ بے نیاز ہے، بلکہ اندرونی خطرات اب زیادہ ہے۔ کشمیر میں خطرہ ہے، سکھوں اور تامل ناڈو کا اور کس کس کا خطرہ ہے، تو اس طرح کئی خطرات میں وہ اندرونی طور پر گھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے فارن آفس کا یہ اندازہ بھی کوئی زیادہ غلط نہیں ہے کہ کوئی فوری خطرہ اس طرح موجود نہیں ہے، مگر خطرہ چونکہ ہے اور جب جنگ ہونے لگتی ہے تو وہ کسی سے پوچھ کے نہیں ہوتی، تو اس لیے ہمیں پوری طرح چوکس رہنا چاہیے اور اپنی تیاریاں، ہمیں اپنے دفاع کی تیاریاں مکمل کرنی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ کی صورت پیدا ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں، خاص طور پر جو سندھ میں ہماری صورت حال ہے جس طریقے سے؟ سندھ کا جو ہوگا سو ہوگا، پر ہندوستان میں نہیں قائم رہے گا، ہندوستان کا بھی تیا پانچا ہو جائے گا۔ وہ کشمیر کمیٹی والے آ گئے، 11 ہاں ابھی وقت ہے۔ صبح سے یہ پاکستان کے حالات کی طرف اگر آئیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت موجودہ حکومت کو 10 مہینے ہو گئے ہیں، اگرچہ یہ بڑی مدت نہیں ہے دیکھا جائے، لیکن بہرحال ایک سمت